سیرت کے ہر پہلو سے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، آپ کی فضیلت اور آپ کی شان جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ قربانی کے ایام بڑے قریب ہیں، آئیے اسی متعلق ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں اور ساتھ اسی میں سے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی فضیلت کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک روایت کو بیان کیا جو حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج کے دن جو کام ہم سب سے پہلے کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز عید ادا کریں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے ایسا نہ کیا یعنی نماز عید کی ادائیگی سے پہلے ذبح کر لیا تو یہ فقط گوشت ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا، اس کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ یہ وہ صحابی تھے کہ جو نماز عید کی ادائیگی سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کر چکے تھے، اس نیت کے ساتھ کہ ان کے پڑوس میں غرباء و مساکین موجود ہیں تاکہ بر وقت ان تک گوشت پہنچایا جائے اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ قربانی نہیں، فقط گوشت ہے جو گھر والوں کے لیے اور لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے تمام کی تمام شرائط موجود ہیں۔ جس شخص نے قربانی کی وہ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے، مال نصاب کا مالک ہے۔ جس دن قربانی کی جا رہی ہے وہ قربانی کا دن ہے۔ جس جانور کی قربانی کی جا رہی ہے وہ بھی صحت مند ہے، عمر میں مکمل ہے۔ نیت بھی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے، اور ساتھ ایک خاص نیت کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمسایوں کی مدد ہو جائے، پڑوس میں غرباء و مساکین موجود ہیں، بر وقت یہ گوشت ان تک بھی پہنچایا جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بارہا مرتبہ اپنی حدیث مبارکہ میں ہمسایوں کے، پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں تک حکم دیا گیا کہ گھر میں جو سالن بناؤ تو شوربہ تھوڑا زیادہ رکھ لو تاکہ پڑوس تک بھی پہنچا دیا جائے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ام المومنین کو حکم ارشاد فرمایا کہ پڑوس سے کوئی بچہ اگر گھر میں آ جائے تو کوئی نہ کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ضرور رکھ دو، اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کے متعلق اتنے حقوق مجھے بتائے گئے کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ کہیں ان کو وراثت میں بھی حقدار نہ بنا دیا جائے۔ اب ایک اچھی نیت اور بھی ساتھ شامل کی گئی، اور آپ جانتے ہیں انما الاعمال بالنیات کے ساتھ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ فقط 2 رکعت نماز عید ادا کرنے سے پہلے چوری پھیری ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ اب کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل اگر ہمیں مل سکتا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل سکتا ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، آقا میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا ایک بچہ موجود ہے، مجھے بتائیے کیا میں اسی کی قربانی کر لوں؟ پہلے ساری باتیں میں عرض کر چکا ہوں، جس نے قربانی کی ہے اس میں بھی شرائط پوری ہے، دن بھی قربانی کرنے کا ہے، جس جانور کی قربانی کرنی ہے اس میں بھی کوئی عیب موجود نہیں ہے، اور نیت بھی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا، اور ساتھ ایک اچھی نیت بھی شامل کر لی گئی ہے۔ لیکن اب یہاں جو جانور ذبح کیا جانا ہے اس میں ایک نقص آ گیا، عمر میں کم ہے۔ بکری اور بکرا جس کی ہم قربانی کریں گے وہ 1 سال کا ہونا چاہیے، یہاں 6 ماہ کا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امی حاضر خدمت نہیں ہوئے، الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھیے، کہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا حکم نہیں آیا کہ آپ جسے چاہیں اجازت دیں کہ وہ بکری کا 6 ماہ کا بچہ ہی قربان کر لے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وہ شان عطا فرمائی ہے، مختار کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا تمہیں اجازت ہے وہی 6 ماہ کا بچہ ذبح کر لو، تمہاری قربانی پوری ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ قید لگائی، ارشاد فرمایا یہ رخصت فقط تمہارے لیے ہے، دیگر کسی اور کو اجازت نہیں کہ وہ بکری کا 6 ماہ کا بچہ قربان کر لے۔ مجھے اور آپ کو اس حدیث مبارکہ سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہی مقبول ہوتا ہے جو بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہوتا ہے۔ ہمارے امام نے کیا خوب ارشاد فرمایا تھا، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔